ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تلقي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال المقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الجبال من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لنعمته الأشجار ساجدة تمشي إليه على أصابه إلى قدمه بلغ العلا بكماله كشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله سلم عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة موضوع سامعين قرآن مجید فرقان حکیم سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا جس میں خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یہ دعا پڑھ رہے تھے
بے شک کہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے وہ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ابتلاء اور آزمائش ہے اس کا ذکر ہے، آپ کے مقام کا ذکر ہے، آپ کی جو دعائیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ کیونکہ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس میں 10 ذوالحج کو قربانی ہے۔ سنت ابراہیمی اس کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے حبیب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا قربانی کرنا، اور آپ کی امت کے لیے بھی اس سنت ابراہیمی کو باقی رکھا ہے۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ کچھ آپ کے گوش گزار کیے جائیں کہ یہ وہ اہم عبادت ہے جس کے متعلق رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذوالحج کو ابن آدم کا کوئی عمل یہ خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محمود نہیں ہے۔ 10 ذوالحج کو اللہ پاک کے دربار میں جو عمل زیادہ محبوب اور مقبول ہے وہ یہ قربانی کا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور قیامت والے دن یہ قربانی والا جانور صحیح سالم جو ذبح ہو چکا، جس کو کھا چکے، یہ صحیح سالم قربانی والے دن، قیامت والے دن یہ وہاں پہ پیش ہوگا۔ اس کی قبولیت کا یہ عالم ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں یہ جو عمل مبارک ہے قربانی والا نصیب فرمائے، اور یہ عمل اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کریم جل شانہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ معزز سامعین، اسلام کا ہر رکن جو ہے وہ اہم ہے، ہر رکن کی اپنے مقام پہ اہمیت ہے۔ ہمارا ذوالحج کے مہینے میں یہ جو قربانی کرنے والا عمل ہے اور یہ جو اسلام کا رکن ہے اس کی اہمیت ہے۔ رمضان شریف میں روزوں کی اہمیت، نمازوں کے اوقات میں نمازوں کی اہمیت، فرضیت، اہمیت، اسلام کا ہر رکن وہ ضروری اور لازمی ہے، اس میں انکار کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اسلام کے جو ارکان ہیں
قربانی یہ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے. جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی فرض ہے. ہر وہ شخص جو عاقل بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہے. تو اس کی کچھ میں تفصیل عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ قربانی یہ کس شخص کے اوپر لازم ہے، کس کو کرنی چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اور جو صاحب نصاب نہیں ہے تو ہمارا اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. یقیناً جب وہ قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. اس کو اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ نماز کا وقت آئے گا تو نماز لازم ہوگی، فرض ہوگی. رمضان شریف آئے گا تو روزے فرض ہوں گے، لازم ہوں گے. تو جس عبادت کا وقت آئے گا اور اس کے قواعد پورے ہوں گے تو وہ عبادت لازم ہو جائے گی. تو جب قربانی کے ایام آئیں گے 10 ذوالحج 11 12 یہ 3 دن جو ہیں، ان 3 دنوں میں جو بندہ صاحب نصاب پہلے سے ہے یا ان دنوں میں صاحب نصاب ہو جائے اس کے اوپر قربانی لازم ہے. اب اس میں ایک تو نصاب کی تفصیل ہے اور پھر جن کے اوپر قربانی لازم ہے ان کی تفصیل ہے اور پھر جو جانور قربان کیے جاتے ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے ان کی تفصیل ہے. تو یہ جو 3 پہلو بنے، 3 حصے بنے گفتگو کے، مختصر انداز میں ان کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. صاحب نصاب کون ہے، کس وقت قربانی لازم ہو جائے. معزز سامعین، جو شخص مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، لیکن صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر قربانی فرض ہے. نصاب وہ سونے کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، چاندی کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایک نصاب مکمل ہو جائے. چاندی کی قیمت کے حوالے سے ان دنوں میں جو چاندی کی قیمت ہے اس حساب سے جو نصاب ہے وہ 57,000 روپے ہوتا ہے. اس کی میں تفصیل تھوڑی سی عرض کرتا ہوں. 57,000 روپیہ، یہ 57,800، 57,000 بھی کہہ سکتے. چاندی کے حساب سے کہ اس کے ریٹس ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو آج جو اس کا ریٹ اور اس کی جو قیمت میں نے پوچھی ہے اس حساب سے وہ 50 اور 7 57,000 روپیہ یہ نصاب بنتا ہے نقدی کے حساب سے. اب اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں
کہ کیش کی صورت میں، نقدی کی صورت میں 57,000 روپیہ موجود ہے، یہ ضروری نہیں۔ کوئی اور مال موجود ہے، کوئی اور سامان موجود ہے جو زندگی کی ضروریات سے زائد ہو۔ جو نصاب ہوتا ہے، ضروریات اصلیہ جو زندگی کی ضروریات ہیں، اس کے علاوہ اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ رہنے سہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کا سامان، یہ ضروریات زندگی ہے۔ سواری کے لیے کار ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ ضروریات زندگی ہے۔ جو کاروبار کرتا ہے اس کے اوزار وغیرہ ہیں، یہ سب ضروریات زندگی ہے۔ تو ضروریات زندگی کو مکمل کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اتنی نقدی میرے پاس موجود ہے اور سونا چاندی ہے یا کوئی اور ساز و سامان ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ یہاں تک کہ ضروریات زندگی سے زائد کا جب حساب کیا جاتا ہے تو وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو پہننے کے کپڑے ہیں سردیوں اور گرمیوں کے، اس کے علاوہ جو ہے ان کو بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ بھی گویا کہ ضرورت سے جو زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد برتن ہیں، رہنے سہنے کا جو مکان ہے وہ ضرورت ہے۔ گرمیوں کے لیے، سردیوں کے لیے مکان ہے، گرمیوں کے لیے اور سیٹ اپ ہے، سردیوں کے لیے اور ہے، یہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ بھی ضرورت سے باہر ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے دور میں سواری کے لیے گھوڑا استعمال ہوتا تھا، تو فقہاء نے لکھا کہ ایک گھوڑا اس کی ضرورت ہے، اس نے ادھر ادھر جانا ہے، سامان لانا ہے، تو اس سے جو زائد ہے اس کا حساب کیا جائے گا، ایک گھوڑے سے زائد ہے۔ تو اس دور میں پھر سواری کے لیے گاڑی ہوگی، موٹر سائیکل ہوگی، وہ ضرورت ہے، تو اس سے جو زائد ہوگا وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کا حساب کیا جائے گا۔ تو جو ساز و سامان ضرورت سے زائد ہے اس کا حساب کیا جائے گا۔ اگر اس کی قیمت اور نقدی سونا چاندی ہے تو وہ سب ملا کر قیمت اتنی بن جاتی ہے کہ وہ 57,000 روپے کو پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ صاحب نصاب، قرض بھی نہ ہو، اگر قرض ہے تو ہمارا اس کی ادائیگی لازم ہے، ضروریات زندگی سے بھی فارغ، قرض سے بھی فارغ، اگر اتنی مالیت ہے تو قربانی لازم ہے۔ وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، جو عاقل بالغ ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اب وہ قربانی ضرور ہے جب صاحب نصاب ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ صاحب نصاب پہلے سے ہو، قربانی والے دن ہی صاحب نصاب ہوا، پہلے دن صاحب نصاب نہیں تھا، دوسرے دن صاحب نصاب ہوا، دوسرے دن نہیں تھا، تیسرے دن نصاب والا ہو گیا، آ گئے پیسے، ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی کاروبار تھا اس سے نفع آ گیا، کوئی لین دین کے معاملات تھے اس کے ہاتھ میں پیسے آ گئے، تو یہ نصاب والا ہو گیا، تیسرے دن نصاب والا ہو گیا، تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے، آپ یہ قربانی خرید کے کریں۔ یہ نصاب کی تفصیل ہے کہ جو صاحب نصاب ہو جائے گا، ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں جو بڑا ہوتا ہے مرد کوئی قربانی کرتا ہے، اکثر الا ماشاء اللہ لوگوں کو جن کو مسائل معلوم ہیں اس طرح نہیں کرتے کہ
گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے مرد عورت جتنے بھی صاحب نصاب ہیں وہ سارے قربانی کرتے ہیں، اور سب کو قربانی کرنی چاہیے جو بھی صاحب نصاب ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک ہی بندہ قربانی کرتا ہے، عام طور پہ ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے صاحب نصاب ہوتا بھی وہی ہے۔ عمومی طور پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کی الگ ملکیت نہیں ہوتی، کاروبار نہیں ہوتا، ملازمت نہیں ہوتی، بساؤ کا اگر ہے تو اتنا ہی ہے کہ وہ ہر مہینے گزارا ہو جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت کے علاوہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی، اتنا نصاب نہیں ہوتا، لہذا پہ قربانی لازم نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو صاحب نصاب ہو جائے گا وہ قربانی کرے گا۔ بسا اوقات عورتوں کے زیورات ہوتے ہیں، اگر اس کی قیمت لگائی جائے کتنی بنتی ہے؟ بسا اوقات ان کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے، صدقہ فطر بھی لازم ہوتا ہے، قربانی بھی لازم ہوتی ہے، لیکن اس طرف ہمارے معاشرے کی توجہ نہیں ہوتی۔ جو زیورات ہیں، جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے، اس کو بھی ہم نے نصاب کے اندر شمار کرنا ہے، اس کے اندر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ نصاب کے حوالے سے کہ جب نصاب جس شخص کا نصاب مکمل ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اب جب کہ صاحب نصاب ہے اور پھر قربانی نہ کرے تو اس کے لیے وعید ہے۔ رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة فلم يدخر فلا يقربن مصلانا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے گنجائش پائی، یعنی جو صاحب نصاب ہو گیا اور پھر اس نے قربانی نہ کی تو وہ ہمارے ساتھ عید نہ ہوئی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہے۔ تو صاحب نصاب ہے اور پھر اس نے قربانی نہیں کی۔ اور پھر دوسری صورت دیکھیں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، لامالا وہ قربانی نہیں کرے گا، وہ قربانی نہیں کرے گا، تو شاید اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں قربانی نہیں کر رہا، میرے کیا ہے اپنے بارے میں۔ رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی فرمائی تو اللہ رب العالمین جل شانہ کے دربار میں عرض کیا کہ اے اللہ، یہ قربانی میری طرف سے بھی ہے اور میری اس امت کی طرف سے بھی ہے جو قیامت تک قربانی نہیں کر سکے گا، جو قربانی نہیں کر سکیں گے، یہ ان کی طرف سے بھی ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تسلی ارشاد فرما دی کہ تیری طرف سے ہو گئی، صاحب نصاب نہیں۔ جو صاحب نصاب ہے وہ کریں، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر کے نیچے ان کو لیے ہوا ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کے متعلق کچھ تفصیل، وہ 3 قسم کے جانور ہیں، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ، جو قربانی کے لیے۔ اب بھینس جو ہے وہ گائے کے ساتھ شامل ہے، بھیڑ دمبا یہ بکری کے ساتھ شامل ہے۔ یہ جانور قربانی کے لیے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں۔ اب ان کی عمریں ہیں
मुकम्मल 1 साल, एक दिन भी कम न हो। यहाँ तक कि मिसाल के तौर पे आज कुर्बानी वाला दिन है, बकरी का बच्चा पैदा हुआ, आज कुर्बानी वाला दिन है, 10 ज़ुल्हज है, 10 ज़ुल्हज को बकरी का बच्चा पैदा हुआ। आने वाले साल 10 ज़ुल्हज को इसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। हाँ, कुर्बानी 3 दिन है, 10, 11 और 12। इसकी कुर्बानी 11 को हो सकती है कि 11 ज़ुल्हज को इसका साल कुर्बानी। 1 साल उम्र मुकम्मल हो जाए बकरी की, भेड़ की, दुम्बे की, तो ये कुर्बानी के लिए ठीक है। अगर कम है तो नहीं। दुम्बे में फुक़हा ने लिखा है जो 6 माह का है, लेकिन देखने में साल वालों के बराबर है, वो भी कुर्बानी में लगता है। 6 माह का, लेकिन जो साल वाले हैं उनमें खड़ा हो जाए तो पता नहीं चलता कि ये 6 माह वाला है या साल वाला, वो भी कुर्बानी में लगता है। लेकिन बकरी में 1 साल की उम्र होती है, गाय में, भैंस में 2 साल की उम्र होती है, ऊँट में 5 साल की उम्र होती है। ये जानवरों की उम्रें, और इन जानवरों को ऐब से, नक्स से पाक होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो जानवर है वो खूबसूरत हो, वो सेहत वाला हो, उजूब और नकाइस से मुबर्रा हो, वो कुर्बानी के लिए जानवर मौजूद है, उसकी कुर्बानी होगी। और ऐबों के अंदर फिर कुछ तफसील है कि कम ऐब, ज़्यादा ऐब। जो कम है उसकी माफ़ी है, जो ज़्यादा है उसकी माफ़ी नहीं है। और बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा, कि जिसकी हड्डियों में मांस भी न रहा हो, ये भी कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। उम्र मुकम्मल होनी चाहिए, सेहत ठीक होनी चाहिए, उयूब और नकाइस से उनको बर्रा होना चाहिए, जो जानवर कुर्बानी के लिए पेश किए जा रहे हैं अल्लाह पाक के दरबार। और फिर दूसरी तफसील ये है कि बकरी, भेड़, दुम्बा, ये एक की तरफ से, गाय, भैंस, ऊंट 1 से लेकर 7 तक, 7 अफराद की तरफ से भी जाए। यानी कि गाय में, भैंस में, ऊंट में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। उसकी उम्र मुकम्मल हो, उसके फ़वाइद मुकम्मल हो, लेकिन 1 से लेकर 7 तक, एक गाय एक बंदा भी कर सकता है, एक गाय 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 7 से आगे नहीं जा सकते। ये तफसील मालूम होना जरूरी है कि इसमें भी हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी बातें हैं कि वो गाय को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि इस गाय का वजूद कुछ छोटा है, तो ये इसमें 5 शरीक हो सकते हैं और इसमें 7 शरीक हो सकते हैं। इस तरह वजूद का जो है ना, और वज़न का शरअ शरीफ ने कोई ज़ाब्ता नहीं बनाया। जो गाय है, जिसको हम गाय कहते हैं, या भैंस है या ऊँट है, उम्र उसकी पूरी है, वजूद उसका जितना भी है, गोश्त उसके अंदर जितना भी है, वो 7 की तरफ से जाएगा। क्या कभी इस तरह हुआ है कि बकरी वजूद के एतबार से बड़ी हो जाए? ऐसी बड़ी बड़ी बकरियां, नस्ली बकरियां, वो गाय के बराबर होती है, गोश्त भी उनके अंदर ज्यादा होता है। तो कभी किसी ने कहा है कि ये बकरी जो कि बहुत बड़ी है, 2 बकरियों के बराबर है, तो इसमें 2 शरीक हो जाए? तो बकरी में वो वजूद के एतबार से अगर गाय के बराबर भी हो जाए वजन के एतबार से, तो एक ही तरफ से है। और जो गाय है 1 से
افراد تک اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس میں جو اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ گائے جس وقت سال کی طرف سے ہے تو اس کے جو 7 حصے ہیں ان میں بڑا خیال رکھنا ضروری ہے، تول کر صحیح طریقے سے حصوں کو برابر کیا جائے، اندازہ نہ لگائے، کیونکہ فی الواقعہ جو 7واں حصہ بنتا ہے مثال کے طور پہ اگر اس کو تولا جائے، مکمل گائے کے گوشت کو تولا جائے تو ایک حصہ 15 کلو بنتا ہے، مثال کے طور پہ 15 کلو بنتا ہے، اس کو 7 پہ تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ 15 کلو بنتا ہے۔ تو اگر حصے بناتے ہوئے خیال نہ رکھا جائے، اس کو تولا نہ جائے، اس کا ٹھیک حساب نہ کیا جائے تو جس کا حصہ اب 15 کلو سے کم ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی،